کرشن چندر کی کہانی۔ امرتسر آزادی کے بعد 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان بھر میں جشن آزادی منایا جا رہا تھا اور کراچی میں آزاد پاکستان فرحتناک نعرے بلند ہو رہے تھے۔ 15 اگست 1947 کو لاہور جل رہا تھا اور امرتسر میں ہندو مسلم سکھ عوام فرقہ وارانہ فساد کی ہولناک لپیٹ میں آ چکے تھے، کیونکہ کسی نے پنجاب کے عوام سے نہیں پوچھا تھا کہ تم الگ رہنا چاہتے ہو یا مل جل کر جیسے تم صدیوں سے رہتے چلے آئے ہو۔ صدیوں پہلے متعلق علانائی کا دورہ تھا اور کسی نے عوام سے کبھی نہ پوچھا تھا۔ پھر انگریزوں نے اپنے سامراج کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے پنجاب سے سپاہی اور گھوڑے اپنی فوج میں بھرتی کیے اور اس کے عوض پنجاب کو نہریں پنشنیں عطا فرمائیں، لیکن انہوں نے بھی پنجابی عوام سے یہ سب کچھ پوچھ کے تھوڑی کیا تھا۔ اس کے بعد سیاسی شعور آیا اور سیاسی شعور کے ساتھ جمہوریت آئی اور جمہوریت کے ساتھ جمہوری سیاستدان آئے اور سیاسی جماعتیں آئی، لیکن فیصلہ کرتے وقت انہوں نے بھی پنجابی عوام سے کچھ نہ پوچھا۔ ایک نقشہ سامنے رکھ کر پنجاب کی سرزمین کے نوک قلم سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ فیصلہ کرنے والے سیاستدان گجراتی تھے، کشمیری تھے، اس لیے پنجاب کے نقشے کو سامنے رکھ کے اس پر قلم سے ایک لکیر، ایک حد فاصل قائم کر دینا ان کے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ نقشہ ایک نہایت ہی معمولی سی چیز ہے۔ 8 آنے روپے میں پنجاب کا نقشہ ملتا ہے، اس پر لکیر کھینچ دینا بھی آسان ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک روشنائی کی لکیر۔ اور کیسے پنجاب کے دکھ کو سمجھ سکتے تھے، اس لکیر کی ماہیت کو جو اس نقشے کو نہیں پنجاب کے دل کو چیرتی جا رہی تھی۔ پنجاب کے 3 مذہب تھے، لیکن اس کا دل ایک تھا، اس کا لباس ایک تھا، اس کی زبان ایک تھی، اس کے گیت ایک تھے، اس کے کھیت ایک تھے، اس کے کھیتوں کی رومانی فضا اور اس کے کسانوں کے پنچایتی ولولے ایک تھے۔ پنجاب میں وہ سب باتیں موجود تھیں جو ایک تہذیب، ایک دیس، ایک قومیت کے وجود کا احاطہ کرتی ہیں۔ پھر کس لیے اس کے گلے پر چھری چلائی گئی؟ کس لیے اس کی رگوں میں سال ہا سال کی نفرت کا بیج بو دیا گیا؟ کس لیے اس کے کھلیانوں کو شیطنیت اور ظلم اور مذہبی بہیمیت کی آگ سے جلایا گیا؟ ہمیں معلوم نہ تھا۔ ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ ظلم اور نفرت اور مذہبی جنون کو بھڑکانے والے، پنجاب کی وحدت کو مٹا دینے والے آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور آج پنجاب کے بیٹے دلی کی گلیوں میں اور کراچی کے بازاروں میں بھیک مانگ رہے ہیں، اور ان کی عورتوں کی عصمت لٹ چکی ہے اور ان کے کھیت ویران پڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے آج تک پنجابی پناہ گیروں کے لیے 20 کروڑ روپے صرف کیے ہیں، یعنی فی گز 20 روپے۔ بڑا احسان کیا ہے ہماری 7 پشتوں پر۔ ارے ہم تو مہینے میں 20 روپے کی لسی پی جاتے ہیں، اور آج تم ان لوگوں کو خیرات دینے چلے ہو جو کل تک ہندوستان کے سب کسانوں میں سے زیادہ خوشحال تھے۔ جمہوریت کے پرستاروں، ذرا پنجاب کے کسانوں سے، اس کے طالب علموں سے، اس کے کھیت کے مزدوروں سے، اس کے دکانداروں سے، اس کی ماؤں، بہنوں، بہوؤں سے پوچھ تو لیا ہوتا کہ اس نقشے پر جو کالی لکیر لگ رہی ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ مگر وہاں فکر کس کو ہوتی؟
کسی کا اپنا دیس ہوتا، کسی کا اپنا وطن ہوتا، کسی کی اپنی زبان ہوتی، کسی کے اپنے گیت ہوتے تو وہ سمجھ سکتا کہ یہ غلطی ہے اور اس کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جو ہیر کو رانجھے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے، جو سونے کو مہیوال کی فراق میں تڑپتا دیکھے، جس نے پنجاب کے کھیتوں میں اپنے ہاتھوں سے گیہوں کی سبز بالیاں اگائی ہوں اور اس کے کپاس کے پھولوں کے ننھے چاندنوں کو چمکتا ہوا دیکھا ہو۔ یہ سیاستدان کیا سمجھ سکتے ہیں اس دکھ کو؟ جمہوریت کے سیاستدان تھے نا۔ خیر، یہ رونا مرنا ہوتا رہتا ہے، انسان کو بھی انسان ہونے میں بہت دیر ہے، اور پھر ایک افسانہ نگار کو ان باتوں سے کیا؟ اسے زندگی سے، سیاست سے، علم و فن سے کیا؟ سائنس سے، تاریخ سے، فلسفے سے کیا لگاؤ؟ اسے کیا غرض کہ پنجاب مرتا ہے یا جیتا ہے، عورتوں کی عصمتیں برباد ہوتی ہیں یا محفوظ رہتی ہیں، بچوں کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے یا ان پر مہربان ہونٹوں کے بوسے ثبت ہوتے ہیں۔ اسے ان سب باتوں سے الگ ہو کر کہانی سنانی چاہیے، اپنی چھوٹی موٹی کہانی جو لوگوں کے دلوں کو خوش کر سکے۔ یہ بڑے بول اسے زیب نہیں دیتے۔ ٹھیک تو کہتے ہیں آپ، اس لیے اب امرتسر کی آزادی کی کہانی سنیے، اس شہر کی کہانی جہاں جلیانوالہ باغ ہے، جہاں شمالی ہند کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے، جہاں سکھوں کا سب سے بڑا مقدس ترین گردوارہ ہے، جہاں کی قومی تحریکوں میں مسلمان، ہندوؤں اور سکھوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ کون جانتا ہے کہ لاہور اگر فرقے داری کا قلعہ ہے تو امرتسر قومیت کا مرکز ہے۔ اسی قومیت کے بڑے مرکز کی داستان سنیے۔ 15 اگست 1947 کو امرتسر آزاد ہوا۔ پڑوس میں لاہور چل رہا تھا، مگر امرتسر آزاد تھا اور اس کے مکانوں، دکانوں، بازاروں پر ترنگے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ امرتسر کے قوم پرست مسلمان اس جشن آزادی میں سب سے آگے تھے، کیونکہ وہ آزادی کی تحریک میں سب سے آگے رہے تھے۔ یہ امرتسر اکالی تحریک ہی کا امرتسر نہ تھا، یہ احراری تحریک کا بھی امرتسر تھا۔ یہ ڈاکٹر شیپال کا امرتسر نہ تھا، یہ کچلو کا، حسام الدین کا امرتسر تھا۔ اور آج امرتسر آزاد تھا اور اس کی قوم پرور فضا میں آزاد ہندوستان کے نعرے گونج رہے تھے، اور امرتسر کے مسلمان اور ہندو، سکھ یکجاں خوش تھے۔ جلیانوالہ باغ کے شہید زندہ ہو گئے تھے۔ شام کو ہب اسٹیشن پر چراغاں ہوا تو آزاد ہندوستان اور آزاد پاکستان سے 2 اسپیشل گاڑیاں آئیں۔ پاکستان سے آنے والی گاڑی میں ہندو اور سکھ لوگ تھے، ہندوستان سے آنے والی گاڑی میں مسلمان تھے۔ 3-4 ہزار افراد اس گاڑی میں اور اتنے ہی دوسری گاڑی میں۔ کل 6-7 ہزار افراد میں بمشکل 2000 زندہ ہوں گے، باقی لوگ مرے پڑے تھے اور ان کی لاشیں سربریدہ تھیں اور ان کے سر نیزوں پر لگا کر گاڑیوں کی کھڑکیوں میں سجائے گئے تھے۔ پاکستان اسپیشل پر اردو کے موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا، قتل کرنا پاکستان سے سیکھو۔ ہندوستان اسپیشل پر لکھا تھا ہندی میں، بدلہ لینا ہندوستان سے سیکھو۔ اس پر ہندوؤں اور سکھوں کو بڑا طیش آیا۔ ظالموں نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے، ہائے یہ ہمارے ہندو اور سکھ پناہ گزین، اور واقعی ان کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ انہیں فوراً گاڑی سے نکال کر پناہ گزینوں کے کیمپ میں پہنچایا گیا، اور سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کی گاڑی پر دھاوا بول دیا، یعنی اگر نہتے نیم مردہ مہاجرین پر حملے کرنے کو
دھاوا کہہ سکتے ہیں۔ تو واقعی یہ دھاوا تھا۔ آدھے سے زیادہ لوگ مار ڈالے گئے جب کہیں جا کر ملٹری نے حالات پر قابو پایا۔ گاڑی میں ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی اور اس کی گود میں اس کا ننھا پوتا تھا۔ راستے میں اس کا بیٹا مارا گیا۔ اس کی بہو کو جاٹ اٹھا کر لے گئے۔ اس کے خاوند کو لوگوں نے بھالوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اب وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر آہیں نہ تھیں، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے، اس کے دل میں دعا نہ تھی، اس کے ایمان میں قوت نہ تھی، اور پتھر کا بت بنی چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے وہ کچھ سن نہ سکتی تھی، کچھ نہ دیکھ سکتی تھی، کچھ محسوس نہ کر سکتی تھی۔ بچے نے کہا، دادی اماں پانی۔ دادی چپ رہی۔ بچہ چیخا، دادی اماں پانی۔ دادی نے کہا، بیٹا پاکستان آئے گا تو پانی ملے گا۔ بچے نے کہا، دادی اماں کیا ہندوستان میں پانی نہیں ہے؟ دادی نے کہا، بیٹا اب ہمارے دیس میں پانی نہیں ہے۔ بچے نے کہا، کیوں نہیں ہے؟ مجھے پیاس لگی ہے، میں تو پانی پیوں گا۔ پانی پانی پانی۔ دادی اماں پانی پیوں گا، میں پانی پیوں گا۔ پانی پیو گے؟ ہاں، بچے نے سر ہلایا۔ نہیں نہیں۔ دادی نے خوفزدہ ہو کے کہا، یہ کچھ نہیں کہتا آپ کو، یہ کچھ نہیں مانگتا آپ سے۔ خدا کے لیے سردار صاحب اسے چھوڑ دیجئے، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ اکالی رضاکار ہنسا۔ اس نے پائیدان سے رستے ہوئے خون کو اپنی اوک میں جمع کیا اور اسے بچے کے قریب لے جا کے کہنے لگا، لو، پیاس لگی ہے تو یہ پی لو، بڑا اچھا خون ہے، مسلمان کا خون ہے۔ دادی پیچھے ہٹ گئی۔ بچہ رونے لگا۔ دادی نے بچے کو اپنے پیلے دوپٹے سے ڈھک لیا اور اکالی رضاکار ہنستا ہوا آگے چلا گیا۔ دادی سوچنے لگی، کب یہ گاڑی چلے گی؟ میرے اللہ، پاکستان کب آئے گا؟ اور ہندو پانی کا گلاس لے کر آیا۔ لو، پانی پلا دو اسے۔ لڑکے نے اپنی باہیں آگے بڑھائیں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھیں باہر نکلی پڑی تھیں، اس کے جسم کا رواں رواں پانی مانگ رہا تھا۔ ہندو نے گلاس ذرا پیچھے سرکا لیا، بولا، اس پانی کی قیمت ہے، مسلمان بچے کو پانی مفت نہیں ملتا، اس گلاس کی قیمت 50 روپے ہے۔ 50 روپے؟ دادی نے عاجزی سے کہا، بیٹا میرے پاس تو چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں ہے، میں 50 روپے کہاں سے دوں گی؟ پانی پانی تو پانی مجھے دو، پانی کا گلاس مجھے دے دو۔ دادی اماں دیکھو، یہ ہمیں پانی نہیں پینے دیتا، مجھے دو، مجھے دو۔ ایک دوسرے مسافر نے کہا، تو میرے پاس 50 روپے ہیں۔ ہندو ہنسنے لگا، یہ 50 روپے تو بچے کے لیے تھے، تمہارے لیے اس گلاس کی قیمت 100 روپیہ ہے۔ 100 روپے دو اور پانی کا گلاس پی لو۔ اچھا، یہ 100 روپیہ ہی لے لو، یہ لو۔ دوسرے مسلمان مسافر نے 100 روپے ادا کر کے گلاس لے لیا اور اسے غٹا غٹ پینے لگا۔ بچہ اسے دیکھ کے اور بھی چلانے لگا، پانی پانی پانی، دادی اماں پانی، ایک گھونٹ اسے بھی دو، خدا اور رسول کے لیے۔ مسلمان کافر نے گلاس خالی کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور پانی کی چند بوندیں فرش پر بکھر گئیں۔ بچہ گود سے اتر کر فرش پر چلا گیا۔ پہلے اس نے خالی گلاس کو چاٹنے کی کوشش کی، پھر فرش پر گری ہوئی چند بوندوں کو، پھر زور زور سے چلانے لگا، پانی، دادی اماں پانی۔